السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ویلتھ اور ہیپینس کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا عید کا دوسرا دن بھی اتنا ہی اچھا گزر رہا ہوگا جتنا آپ کا عید کا پہلا دن خوشیوں کے ساتھ گزرا ہے، اور آپ نے ضرور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ پچھلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صمد ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، آج بھی انہوں نے ہمیں اپنے ٹائم میں سے تھوڑا وقت نکالا اور ہمیں انہوں نے وقت دیا۔ پہلے تو ہم ڈاکٹر صمد سے سلام کرتے ہیں اور ان کو عید مبارک۔ ڈاکٹر صمد السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اور آپ کو عید مبارک پھر سے۔ بڑی خوشی ہے کہ پھر عید کے دوسرے دن بھی ہمیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا نصیب ہوا۔ کیسے گزرے سر؟ عید تو پھر وہی کھا پیے گزری ہے، اور وہی آپ نے منع کیا تھا لیکن ہم نے سنا نہیں کہ یہ کھانا بہت اچھا تھا۔ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، تو ظاہر ہے بالکل پھر بیٹھ کے کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے عید میں تو بہت کھانے پھر تو بس۔ لیکن آج میں ایک بات پھر بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آج آپ کی عید پھر مبارک ہو اور اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں، آپ کی پورا سال اس طرح خوش گزرے۔ آمین آمین۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی ایک بار کھانے میں احتیاط کرو تاکہ آپ کے خدا نہ کردہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ بہت احتیاط کرے، ہلکی کھانے اور زیادہ بیٹھے مت، پریشان مت رہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتے عید کی چھٹیاں ہیں اور پتہ نہیں بزنس کو رکھے ہوئے ہے، یہ وہ، اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آپ صحیح کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کوشش کر، ابھی سے پلاننگ بناؤ، چھٹیاں ہیں اچھی، اور ذہن سے ہی کام کرتے ہیں، بالکل بالکل پلاننگ بنائیں اور زبردست سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہے، آپ پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ یہ سجیشن اپنے آپ کو دیتے رہیں کہ اللہ نے آپ کو پاورفل طاقتور بنایا، مسائل کا حل بنایا آپ کو، تو اس لیے آپ پاورفل ہے، آپ طاقتور ہے، آپ ایک یونیک ایک ایسے مخلوق ہے آپ یہاں اس کائنات میں جو بالکل ایک پاورفل اور انرجیٹک، اور ہر مسئلے کا، ہر چیز کا حل آپ کے اندر موجود ہے۔ باہر کی دنیا اتنا نہیں۔ آپ اپنی کارکردگی میں بڑھا دو، اپنے صلاحیتوں میں بڑھا دو، اور ہے آپ کی صلاحیتیں تھوڑا سوچ کے کہ میں ہوں اس قابل کہ اس مسائل کا حل میرے پاس ہے، تو جب آپ یہ سوچیں گے آپ کی صلاحیت آٹومیٹکلی، آپ کی مائنڈ آٹومیٹکلی اس راستے پہ چلنا، اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور آپ کو وہ چیز نمایاں کرتا ہے، وہ چیز آپ کو اوپن کرتے ہیں جس میں آپ ورک کر سکے، کام کر سکے، اس چیز کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے پاس۔ یہ کہ جو آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ 3 دن اگر چھٹیوں کے ملے ہیں تو اس سے یہ چھٹی کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے دماغ سے بھی ایک چھٹی لے لے، کم سے کم آپ اسی ٹائم کو صرف کر سکتے ہیں اپنے آئندہ دنوں کی پلاننگ کے لیے۔ یہ صاحب کیا تھا یہ سوال مجھے کیوں، سوری آپ کی بات ہے، یہ سوال کیوں یاد آیا مجھے کہ ابھی یعنی کالز آئی تھی مجھے کہ ہم عید کی چھٹیاں، کاروبار بھی یہ وہ، ڈاکٹر صاحب ہم بہت معمولی سا سمدہ ہیلنگ انرجی کا فیس لیتے ہیں ان کا، کیونکہ ہمارے ظاہر ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے، خرچے اخراجات ہے، نہیں ظاہر ہے کہ اتنا کچھ ہے کہ وہ پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت تو چھوٹے سے انہوں نے ایک ایسا خواہش کیا تھا کہ میں افورڈ یا نان افورڈ یا کوئی اس طرح کی، درحال کہ میں اس کو جانتا ہوں تھوڑا بہت، وہ کرتے وہ پریشان ہے کاروبار کے بارے میں کہ یہ روزے میں کام نہیں ہوا تھا اور پھر عید پہ کام نہیں، اور ظاہر عید کی چھٹیاں ہیں، پتہ نہیں کتنا دن چھٹی ہوگی، 10 دن چھٹی ہوگی، تو میں نے انہیں کہا تھا میں کہ آپ میرا پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب آپ کو آنیے دے دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا، تو اس لیے میں نے یہ پہلے یہ بات کہی۔ اچھا، تو یہ آپ نے بیسکلی ایک اور سوال کا جواب انٹروڈکشن میں ہی آپ نے دے دیا۔ انٹروڈکشن میں دے دیا۔ اگر اجازت ہو تو پھر ہم مزید سوالوں کی طرف آگے بڑھیں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صمد، سوال آپ سے یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی، میڈیسن، ریکی اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ ریکی جو ہے وہ ایک لو فریکوینسی پہ ہے
اور سمدہ بہت ہائی فریکوینسی کے. تو جب سمدہ کے اٹیونمنٹ ہو جاتے ہیں, سمدہ کو ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو, اور ان کے جو سمدہ جو رکی وغیرہ جو جاپانی طریقے وہ آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مقصد اس میں ٹیکنیک ایسے نہیں ہے کہ ہائی فریکوینسی پہ اتنا ہائی فریکوینسی جس طرح سمدہ ہے. یعنی سمدہ سے پاورفل ہیلنگ طریقہ, جو ہیلنگ کے جو طریقے, جو ہیلنگ انرجی کی جو طریقے میتھڈ سے, اس میں دنیا میں کوئی ایسے پاورفل طریقہ نہیں ہے جس طرح کے سمدہ ہیلنگ. اوکے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو ساتھ میں نہیں کر سکتے. یہ دونوں ایک ساتھ ایک بیماری کے لیے علاج کا باعث بن سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے دوسرا سوال آپ سے پوچھیں؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظر بہت کمزور ہے, میری اینک کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے, اس کا کوئی حل بتائیے. ہاں جی بالکل. میڈیکلی تو ہم ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک بار آپ کی نظر ویک ہو گئی, اس کا ممکن نہیں, کچھ وٹامن کی کمی اگر ہے تو اس وجہ سے تو ہو جاتا ہے, وائٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے, بالکل ایک وہ تو ہو جاتے ہیں. لیکن مسائل بڑھتے جاتے ہیں, وٹامن اے سے اتنا نہیں ہوتا کیونکہ آج کل اتنے غذائیں ہیں وٹامن اے ملتے ہیں, اتنی کمی نہیں ہوتی وٹامن اے کی. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو پرابلم ہے, آئز کی پرابلم کافی ہے, وجہ کوئی بھی ہو, لیکن ہم نے اس کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو, اور یہ میں نے بکس میں بھی اس میں ذکر کیا, اور ان لوگوں کا نام بھی دیا گیا میں نے جو تقریباً بہت انتہائی بلائنڈ قسم کے پیشنٹس کو الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں ہے, اس میں بڑا اچھا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں, جو بھی ہم سے ہو سکے انشاءاللہ کر لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ کل رات کو میرا بھی سوال تھا, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا بالکل کھانا وغیرہ بہت ہوتا ہے, اور آج کل تو کوٹ کے کھانے میں مسالہ اور روغن کا استعمال ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. تو تیزابیت کی پرابلم اسپیشلی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکنگ, اگر آپ کے بھی ایکسپیرینس میں ہے, رات کو زیادہ کر کے ہوتی ہے, اسپیشلی جب آپ رات کو سوتے ہیں ہیوی کھانا کھا کے, تو پوری رات آپ ایک ڈسٹرب پوزیشن میں رہتے ہیں, ڈسٹرب کیفیت میں رہتے ہیں, اور پھر وہ صبح بھی کنٹینیو ہوتی ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا بس تیزابیت جو رہتے ہیں کبھی کبھی تو مختلف غذاؤں کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں, مختلف قسم کی تلی ہوئی چیزیں کھانے سے, بالکل روغن اور مسالے اور کھانوں سے ہوتے ہیں, زیادہ تر وجہ یہی ہوتے ہیں. اور تیزابیت ٹینشن ڈپریشن سے بھی بڑھ سکتے ہیں. اسموکنگ سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اسموکنگ سے بھی شاید تھوڑا بہت بڑھ سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے تمباکو نوشی سے ہوتا ہے, بالکل نیکوٹین آپ کو پتہ ہے کہ وہ تیزابیت تو تھوڑا بہت بڑھاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا نہیں بھی بڑھاتے تھے کیونکہ آج کل سارے اسموکنگ کرتے ہیں, نہیں بھی بڑھاتے اتنے, عادی ہو جاتے اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نقصان لازمی ہے, بالکل ہے ضرور ہے, بالکل پہ برے اثرات کرتے ہیں, بالکل, لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اس کا ریلیکس ہو, اور آپ کھانا کھائیں, کم کھانا کھائیں, تو کھانے کے بعد تھوڑی سی چل پھرے یا کوئی اس طرح کے, زیادہ ایک دم لیٹنا. یہ کچھ لوگ دودھ پی کے سو جاتے ہیں اسی وقت بچوں کو بلایا, جیسا کہ اس کی منہ پکڑ کے اس کو پلا لی, اور پھر اس کے بعد اس کہتے سو جاؤ. یہ بچوں کے جو لنگس ہے اس کو تنگ کرتا ہے, آکسیجن پراپرلی نہیں ملتے ہیں نیند کے دوران, بچوں کے دماغی صلاحیت صحیح کام نہیں کرتے ہیں. آپ کم سے کم بچوں کو آپ 1 گھنٹہ, دودھ جو ہے وہ 2 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے دودھ لیکویڈ ہے, لیکن آپ کو خود پتا ہے یہ جتنا گوشت کو ٹائم چاہیے کہ وہ ہضم ہو جاتا ہے, دودھ کو بھی اتنا ٹائم چاہیے. بالکل. تو اگر 3 گھنٹے میں تو اس لگ جاتا ہے, اس کے نیند کی اس کی کیفیت خراب ہو جاتے ہیں. کبھی کچھ لوگوں کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں, تو تیزابیت جو ہے اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم
ٹائم بائی ٹائم اور مرغن غذائیں اس طرح چیزوں کو کھاتے ہیں، یا کچھ ویسا بھی پرابلم ہوتا ہے، کچھ کو کچھ نارمل غذا کھاتے ہیں پرابلم ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں اس بارے میں، اور حل نہیں ہو سکا تو آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ ظاہر ہے انہوں نے ڈاکٹر کو بتائے ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں، بہت سے پیشنٹس میرے خود کے پاس آتے ہیں جن کا میڈیسن سے علاج نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور ایون یہ کہ انڈوسکوپی وغیرہ بھی کرائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی علاج جو ہے مکمل طور پہ نہیں ہوتا ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ آخر جا کے رہتی ہے اپنی جگہ پہ، بالکل، کیونکہ یا دوائی سے اگر اثر ہوتا بھی ہے تو ایک منیمل لیول اس کا ہمیشہ بیس لیول برقرار رہتا ہے اس تکلیف کا۔ ذیل سائنسز بچوں کی زندگی میں کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے کیا چینجز بچوں میں لا سکتی ہے؟ بچوں کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے ذیل سائنسز؟ ڈاکٹر صاحب بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ، اتنا زبردست بچے بہت جلدی۔ اچھا، اب بچے جب آپ کہتے تو کیا ایج ان کی آپ کوئی ایج کوئی بھی ہوئے، 5 سال سے اوپر ہو بچوں اٹین ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں سمجھا کے، اس پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں۔ پہلا سمجھا کو کچھ لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی ایسا کوئی کچھ سجیشن ہوں گے، سجیشن کو ایسا، تو آپ کو پتہ ہے پروفیشنل جلسے میں بھی یہ تھوڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پلانٹس پہ کام کرتے، پلانٹس تو سائیکولوجی یا کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی وہ سجیشن تو نہیں دے رہا آپ کو یہ یقین کہ یہ آدمی نے مجھے یہ دے دیا تو یہ ہوا، سائیکولوجیکل نہیں ہوا نا، پلانٹس پہ یعنی جو نباتات ہیں، پودے ہیں، اس پہ بھی سمجھا زبردست اثر کرتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا، بالکل بتایا تھا آپ نے، پھر پانی کے گلاس پہ آپ نے کہا تھا، بالکل بچوں پہ بے جان چیزوں بچوں پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں کہ آپ یقین مانے ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں جو میڈیکلی نہیں ہوتے۔ بچے آئی تھنک معصوم ہوتا ہے زیادہ، اس کی جو انرجی ندیاں ہیں وہ شاید زیادہ جو انرجی چشمے وہ کھلے ہوتے ہیں، جب یہ پاور ملتے ہیں تو ان میں واقع ایک وائبریشن فورس آ جاتے ہیں، بچے کہ آٹومیٹیکلی نشوونما اور ذہنی نشوونما، جسمانی نشوونما خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیہیویئر میں اتنی زبردست چینج آتا ہے بچوں کی، تعلیم یعنی پڑھنے لکھنے کا سست رفتار وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یقین مانے بچہ خود ہی شوق رکھتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ بالکل، وہ بچے جو ضد کر کے روتے، صبح روتے ہوئے جاتے اسکول کو، وہ خوشی وہ بچے خوشی سے یقین مانے وہ اسکول جا رہے ہیں، اور اگر تھوڑی سی خود ہی اٹھتے ہیں اس ٹائم پہ، پہلے ماں اٹھا کے بڑا مشکل سے ہوتا تھا، اب بچے ماں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچے ماں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ ابھی وہ آدھا ایک گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کو کبھی انشاءاللہ آپ تشریف لیں، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، ضرور۔ بچوں کا بڑی ایک زبردست اثر کرتا ہے یہ چیزیں، یعنی ڈاکٹر صاحب اس کا اثر 80% سے 90% تک، کبھی تو 99-100% تک یہ کام کرتے ہیں، کم سے کم اگر اتنا نہ ہو کہ بچے میں 100% چینج نہ آئے، 50% چینج تو لازمی آ جاتا ہے، تو بڑی بات ہے، بالکل بڑی بات، یعنی اگر بچے آپ 5% پہ اگر آپ ان میں چینج لائیں اپنے بچے میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے، ماں سوائے گولیاں کھائیں اور سو جائیں، جب اٹھیں تو پھر سے وہی حال ہوتا ہے، تو آپ کے نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ٹینشن کا انہوں نے پوچھا آپ سے، ڈپریشن کا پوچھا ہے آپ سے، اور سٹریس کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل میں تو اس کا گولیوں کے سوا کوئی علاج نہیں، اور ظاہر گولیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں، آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس بارے میں کسی پیشنٹ کو؟ میڈیکل میں اس کا حل تو ہے، لیکن ہم نیچرل طریقے سے اگر ہے کوئی بھی ہمارا ہیلپ ہو سکے نیچرل طریقے سے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے ہم میڈیکل کے ساتھ اس کے ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس کا میڈیکل کے ساتھ بالکل بھی کوئی تضاد نہیں ہے، مداخلت نہیں، بالکل، ہاں بالکل۔ آپ یہ
یہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں, میڈیکل بھی ساتھ کر سکتے ہیں, نہ یہ میڈیکل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی چیز کے خلاف ہے. تو یہ واقعی اس نیچرل طریقے سے اگر آپ کا علاج ہوتا ہے تو لازمی کریں, آپ تشریف لیں اور انشاءاللہ یہ آپ کا بالکل اس چیزوں کا علاج ہے. سٹریس, انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, اس چیزوں کا علاج موجود ہے اور بالکل ہے. اور آپ خود آ کر تجربہ کریں, آپ خود آ کر دیکھیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملیں, ان کے تجربات دیکھیں کہ کیسے کیسے بیماریاں کیور ہوئی, کیسے کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم جو مادی دنیا میں ہم یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے, وہ چیز نہیں ہو سکتا ہے, لیکن سب کچھ جو ہم مادی دنیا سے ایک روحانی یا میٹافزیکل دنیا میں جاتے ہیں تو اس صورت میں سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. بے شک جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بے شک. رات دیر تک نیند نہیں آتی اور اگر سو جاتا ہوں تو صبح فریش نہیں ہوتا, غصہ اور چڑچڑاپن ہوتا ہے, بہت پریشان ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت ایک کامن کہانی ہے کہ یا بیماری ہے آپ کہیں کہ نیند کا نہ ہونا, بالکل, یا دیر سے آتی ہے, یا سلیپ انڈکشن جو ہوتی ہے بہت لمبا ٹائم لیتی ہے, یا نیند فریکوینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں, یا ایون اگر آپ آرام سے سو کے اٹھتے ہیں تو صبح فریش نہیں ہوتے ہیں. یہ سارا انسومنیا کے زمرے میں آتا ہے. اگر سب سے پہلے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسے حالات ہے سب کو یہ پرابلمز ہے, سب کو ہے کہ اس کو نیند کا پرابلم ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. بالکل. اور اگر ابھی نہیں تو آئندہ فیوچر میں ہوگی, لازمی ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ اپنے پہ ایک کنٹرول حاصل کریں, اپنے مائنڈ دماغ پہ. جب چاہے ٹائم پہ آپ سو سکتے ہیں, جب چاہے آپ اس ٹائم پہ اٹھ سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک کلاک ہے, آپ کے اندر ایک گھڑی ہے, اس گھڑی کو فیڈ کرتے ہوئے, اس کو صحیح آئر کرتے ہوئے آپ کسی ٹائم پہ چاہتے ہیں کہ سونا, کس ٹائم پہ آپ چاہتے ہیں اٹھنا, یہ بالکل ممکن ہے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ممکن ہے. آپ یقین مانے گھنٹی جیسے بج جاتے ہیں جس طرح کی موبائل کی الارم ہے, ایسے ہی اس ٹائم پہ یوں اٹھتا ہے, بلکہ اس ٹائم سے ایگزیکٹ 5 منٹ پہلے آپ اٹھتے ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح یقین مانے. بالکل. بایولوجیکل کلاک کا تو یہی کمال ہے کہ آپ کو کلاک ہے ہمارے اندر. بالکل. اور جب سمدار علم میں آتے ہیں لوگ تو حیران کن ہوتے ہیں ان کے HMF میں کہ وہ کلاک جو ہے وہ اتنا نمایاں ہو جاتے ہیں کہ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے جو سوچا اس ٹائم پہ وہ کام ہونا ہی ہے. اوکے. جو سوچا اس ٹائم پہ وہ کام ہونا تو ہی ہے. نہ یہ کہ صرف اس کی نیند اور اس کے جو نیند کا سسٹم ہے وہ پرفیکشن کی طرف آتا ہے, بلکہ جو وہ اپنا پروگرامنگ کرتا ہے اس کے ٹائم مینجمنٹ میں بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑا زبردست اچھا مینجمنٹ ہے اس میں. کیونکہ عام طور پہ فرضاً اگر شادی میں جانا ہوتا ہے, اب انسان سوچتا ہے کہ یا شادی میں یا کسی پروگرام میں کہتا ہے کہ 8:15 کو میں گھر سے نکلوں گا, تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیر ہو جاتی ہے, 8:20 ہو جاتا ہے, 15 نہیں تو 16 ہی ہو جاتا ہے, لیکن وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ٹائم پہ نہیں. انسان اپنا جو ٹائم سوچا ہوتا ہے اس سے ہمیشہ 1-2 منٹ آگے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت کم اتفاق ہوتا ہے جس میں انسان ٹائم سے پہلے یا ٹائم پہ نکل سکے. تو کیا آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بھی افیکٹ کرے گا اور ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو بھی صحیح کرے گا؟ بالکل بالکل صحیح کرے گا. ٹائم کو اتنے اچھی طریقے سے آپ استعمال کر سکتا ہے اس ٹائم کو. ابھی تو ٹائم ہمیں استعمال کر رہے ہیں نا. بالکل. لیکن آپ ٹائم کو کیسے استعمال کریں یہ اس کا یہ ہنر ہے, یہ ضروری ہے. بالکل ایک ہنر ہے. آپ ٹائم کو کیسے مینیج کریں, ٹائم کو کیسے یوز کریں بہترین طریقے سے. دیکھیں ٹائم ایز گولڈ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم از ڈائمنڈ, گولڈ سے بھی کئی قیمتی ہے. تو ٹائم اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کریں, آپ کے پاس کچھ بھی دنیا میں نہ ہو, رشتے آپ سے بگڑ چکے, خراب ہو چکے, آپ خود میں یا خرابی یا رشتوں میں ہے, جو بھی آپ کے کاروبار ختم ہو چکے, کاروبار نہیں آپ کیا, یا ترقی نہیں کر پاتا, یا آپ کی ہے بزنس لیکن بڑھ نہیں رہے, کسی قسم کی یا رکاوٹیں ہو, ہاں کوئی بھی, آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے, چاہتے ہیں آپ کسی کی ہیلپ کریں, بالکل, لیکن آپ
نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے، یہی کچھ ہے نہیں جب آپ کہتے ہیں تو واقعی کچھ نہیں ہوتے. جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہے نہیں تو نہیں ہوں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ موجود ہے تو اندر جان کو آپ یقین مانیں، آپ یقین، یہ میں دلاتا ہوں ماں باپ کہ میں آپ کو یہ محسوس کراتا ہوں، آپ محسوس کریں گے اس فورس، اس پاور، اس طاقت کو محسوس کریں گے کہ آپ اس قابل ہے. جو آپ چاہے زندگی میں ہو سکتا ہے. کچھ پہ یا تو تھوڑا دیر لگتا ہے یا پھر کچھ اسی وقت ہو جاتے ہیں. ایک دن کا سیشن دیتا ہوں، اگلا دن لوگ آ جاتا ہے اپنے 24 گھنٹے کے اندر وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے ایک دوسرے کے کہ ہاں میرے میں یہ تبدیلی ہے. امیزنگ. تو یقین مانے ڈاکٹر صاحب یہ قلبی سکون جو مجھے ملتا ہے، اور ابھی تک جو اللہ نے اتنا فریش رکھا ہوا یہی وجہ ہے بس کہ مجھے سکون ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین مانے کبھی کبھی میری سے خوشی، میری جو ہے نا میرے اندر سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اظہار نہیں کر پاتا ہوں، کہ لوگ کہیں گے یار یہ بچوں جیسا اس کا یا نظر نہ لگ جائے آپ کی خوشی کو، زیادہ جو یہ ایک الگ فیکٹر ہے کہ نظر ہی نہ لگ جائے. نہیں، مجھے الحمدللہ نظر نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی پاور ہے. اچھا، کہ اگر نظر عبادت ہوتے ہیں حقیقت بالکل ہوتی ہے، دیکھا ہے تجربہ نہیں. اور مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں عرب جو حضرت کے زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ نظر لگاتے تو چلتا ہوا اونٹ جو ہے وہ زمین پہ گر کے مر جاتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر عبادت ہے. لیکن میں سمدائلنگ جب آپ سیکھتے ہیں HMF تو آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکیں، نیگیٹیوٹی، بلکہ خیالات دوسروں کی جو بری خیالات ہے وہ بھی آپ پر برے اثرات مرتب کرتا ہے، برے اثرات کو ڈالتا ہے، آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کے اورا کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کے اندرونی صلاحیتوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن سمدھا سے ایسے ہے کہ سمدائلنگ جب آپ سیکھتے ہیں، اس چیزوں کو جب آپ سیکھتے ہیں، اس طرح چیز آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکیں گے کسی قسم کی. تو یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے. نیند کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی کوئی بھی ہو، آپ کی دوست ہے، کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہے، آپ پلیز ان کو یہ تجویز کریں. ثواب کا کام بھی ہے اور آپ سے بھی وہ شکریہ ادا کریں گے. اب انہوں نے بہت جنرائز سوال لکھا ہے، بری عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اب بری عادات میں آپ فزیکل عادات بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی اپنے ناخون چباتے ہیں، یا کوئی سگریٹ نوشی کا شاید اس میں ذکر ہوتا ہو، یا کوئی بھی ایسی بری عادت جو فزیکلی ہو، یا پھر جو آپ کی عادتوں میں، جو آپ کی خصلتوں میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل کنجوسی کی ایک بری عادت ہے، یا جیلسی کی ایک بری عادت ہے، یا بیک بائٹنگ ایک بری عادت ہے، یا کوئی بھی ایسی عادت جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، دوسرے بھی اس سے عاجز ہیں، آپ بھی خود عاجز ہوتے ہیں کہ یار یہ کاش میرے میں نہیں ہوتی تو کاش کچھ، مطلب کبھی کبھار خیال ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے یہ بری عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بری عادات کو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کس ایسپیکٹ سے بات کریں؟ آپ اس فزیکل ایسپیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کو؟ کیونکہ فزیکل تو جو بھی عادات ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ظاہر ہے آپ کی سائیکی آپ سے کرواتا ہے، آپ کے مائنڈ آپ سے کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم صرف اسے بات کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکل آپ اپنے اسپرٹ، اپنی طاقت، اپنی اس جان کے اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں. آپ اس کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکیں. تو پھر کوئی بھی عادت انسان لے بھی تو کوئی پرواہ مت رکھو، کوئی بات نہیں. عادت ابھی اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کا حل کر سکتا ہے بالکل. یہ حل سمدھا NHMF میں بھی ہے. ویسا ایک اور طریقے تو بہت ہے، اور میں نے آنیئر کافی طریقے اس کے بتائے بھی ہیں، اور اگر وہ میرے بکس پڑھیں تو اس میں بھی بہت سارے عادات چھوڑنے کے طریقے ہیں، اسی طریقے ہیں انشاءاللہ. تو سب دو تین مثالیں اگر آپ دے سکتے کہ جو بہت بہترین طریقے سے کن برے عادات پہ جی بالکل اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، سب سے بڑی جو بری عادت ہے ہمارے، منفی سوچ ہے ہماری. اوکے. برا ترین عادت جو آپ کا ہے دنیا میں وہ آپ کی منفی سوچ ہے. نیگیٹو تھنکنگ از دی ورسٹ. بالکل، نیگیٹو تھنکنگ سب سے بدترین جو ہماری زندگی خراب کر سکتا ہے. ہماری زندگی میں بدترین طرح کی
رکاوٹیں لا سکتا ہے, بیماریاں لا سکتا ہے, ناچاکیاں لا سکتا ہے, ماحول کو خراب کر سکتا ہے, سارا کچھ. وہ آپ کے بیڈ بیہیویئر میں, وہ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ یوگا کا میں اصل میں پچھلے بھی سیشن میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, میں خود بھی یوگا میں کافی انٹرسٹڈ رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں پوچھوں کہ ناظرین, میں ایم شیور کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سو کا کویشچن ہوگا کہ ہم یوگا کو استعمال کرتے ہیں یا یوگا سیکھنا چاہتے ہیں, زیادہ کر کے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لوز کرنے کے لیے یا سلم اینڈ ٹرم ہونے کے لیے. اس کے لیے ہم تو کیا ڈاکٹر صاحب یوگا کیا صرف اسی کے لیے ہے یا صرف یوگا سے وزن کم ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا یوگا کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب میرا یوگا کے تو یہاں پروگرام چل رہا ہے اور کافی ریپیٹ بھی یہ ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام. اچھا, تو آگے بھی انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے. یوگا نہ تنا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہہ دیا تھا, اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہہ دیا تھا, اس پروگرام پچھلے پروگرام میں, اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہہ دیا. ٹھیک. یوگا آپ کے جو ہے نا اسپرٹ, سول اینڈ مائنڈ, باڈی کے ساتھ یہ 4 چیزوں کو استعمال کرنے کا ایک نام. یوگا صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں, لیکن چون کے پاکستان میں صحیح یوگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم فزیکل ایکسرسائز اس کو سمجھتے ہیں, کوئی رہنمائی صحیح نہیں ملتا. میرے 75 منٹ کا پروگرام ہے, آپ ضرور دیکھیے گا یوگا پہ جو یہاں چل رہا ہے, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس, آپ ضرور دیکھیے گا پلیز. اور ایک بات پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کے انگلینڈ اور ہالینڈ میں کچھ آپ کے لوگ ہیں تو پلیز ان کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ میں وہیں پہ بھی یوگا کی کلاسز دیتا ہوں, کیونکہ وہ لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی سی ڈیز ہیں ہمیں بھیج دیں. وہاں پر ابھی سی ڈیز بھی ہم بھیج رہے ہیں وہیں پہ یہاں کے یوگا کے, تو وہ اس لیے یاد آئے کہ لوگوں نے مانگا. انگلینڈ اور ہالینڈ میں پلیز اگر آپ کے لوگ ہیں تو میں وہاں پر اب جانے والا ہوں, آپ پلیز ہمیں ان کے کانٹیکٹ نمبر دے دیں یا ان کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ وہ ہم سے رابطہ کریں. وہیں پہ یوگا کی کلاسز بھی دے دوں گا, فٹنس کی کلاسز دے دوں گا, اور دوسرا مائنڈ کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا. وہ لوگ آپ یقین مانے بہت سٹریس کا شکار ہے, جو انتہائی سٹریس کا شکار. پچھلے پروگرام میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ جو مادی طور پہ زیادہ فلفلڈ ہے یا جو مادی طور پہ جن کی نیازیں زیادہ برآوردہ ہو چکی ہیں, زیادہ سیٹسفائیڈ ہے, وہ پھر سائیکولوجیکلی طور پہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بنسبت وہ کہ جو مادی طور پہ اتنے ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب میں کلاس جب دیتا ہوں ہوئے وہ کیسے خوش ہوتی ہے, اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے, وہ اتنے سٹریس کا شکار ہے. یہاں کے لوگ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اتنا جج نہیں کرتا ہے. وہ جو وہاں کے جو انگریز ہے وہ تو ایسے حالت ہو جاتا ہے ان کی, وہ جو باڈی لینگویج ان کی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے جیسا کہ جین چمٹ کی باڈی لینگویج ہے نا ان کے, مزہ, اتنا خوش ہوتے ہیں وہ لوگ, بہت انتہائی زیادہ وہ خوش, کیونکہ وہ اتنا سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کا شکار ہے وہ لوگ. اس کی لائف میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے, سارا مادی چیزیں ہیں اور نیچرل لائف نہیں ہے, اوپن نہیں ہے. وہ کئی لوگ تو لائف پارٹنرز تک نہیں ہوتے ہیں, اکیلی زندگی ہوتی ہے ایسے. تو الحمدللہ ان لوگوں پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں, اتنا زبردست, کیونکہ ان کو جب ریلیکسیشن ملتا ہے, سکون ملتا ہے انہیں, تو وہ کہتے ہیں یہی تو لائف ہے, یہی تو سارا کچھ ہے. ہم نے ایک نئی زندگی سے ایک دوسری زندگی سے دوسری میں, تو وہاں کوئی نہ کوئی ٹینشن ڈپریشن لازمی ہوتا ہے. اس پہ ہم نہ دیکھیں کہ وہ بہت ہائیسٹ جگہ پہ ہیں, نہیں. وہ تو آپ, میں نے اسٹیٹسٹکس میں پڑھا تھا کہ 2020 تک the leading cause of death in United States of America after cardiovascular diseases will be depression. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب لیڈنگ کاز آف, ایک تو ڈیتھ کی کاز بتا رہے ہیں, اوپر سے کارڈیو ویسکولر, مطلب ہارٹ اٹیک کے بعد اگر کوئی کسی چیز سے مر رہا ہوگا تو وہ ڈپریشن یا افسردگی جو جسے ہم نام دیتے ہیں, وہ افسردگی کی وجہ سے, ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے
ہارٹ پہ اثر آتا بالکل 100%. تو ہارٹ اٹیک جب ہوتے ہیں وہ بھی اور سوسائڈ کی بھی ایک وجہ جو ہوتی ہے, سوسائڈ کی بھی ایک وجہ جو ہوتی ہے, جو کہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں جب کام کرتا تھا تو سوسائڈ کا کیس آتا ہے, غریب ہوتے ہیں لیکن یہ کہ انہیں پتہ نہیں چلتا ہے, تو پتہ چلتا ہے جب آپ اس کا ہسٹری نکالتے پتہ چلتا ہے وہ ڈپریشن کی شکار تھیں یا ڈپریشن کی شکار تھے, اور اگر ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس کام کو نہیں کرتے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ریزن نہیں تھا ایسے کام کو کرنے کے لیے. بالکل بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہمسائے تھے ایران میں, ایک لڑکی تھی, وہ صحیح مارکس نہیں پائی تو اس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی. انہوں نے یہ طے کیا ہوتا کہ مجھے فرسٹ ہر صورت میں آنا ہے, دن رات اس نے محنت کی لیکن وہ فرسٹ نہیں آئی, تو اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. اب وہاں کے والدین خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے بچے ایسے نہ کرے, ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے. تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے تعلیم بچے آج کل نوجوان بھی زیادہ تر خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اس کا وجہ یہ کہ ایک چیز میں ان کو ناکامی ہوگی, وہ سمجھتا ہے کہ آگے میں شاید کامیاب نہ ہو سکتا, یا یہ میں چاہتے تھے تو یہ کہ ابھی نہیں ہوا تو بس ختم. ہو سکتا ہے وہ ٹائم ہو سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. خودکشی کرنا وہ لوگ سوچتے ہیں جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے, جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے, جو آپ اینیمل سے بھی اپنے آپ کو, اینیمل بھی خودکشی نہیں کرتے ہیں. بالکل. تو انسان اشرف المخلوقات کی خودکشی کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینیمل سے بدتر ہو جاتے ہیں. بالکل. اینیمل سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. انسان جو لیول ہوتا ہے اینیمل سے بھی زیادہ پست ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ آپ کے اندر کی کمی ہے, یہ آپ کے اندر کی کمزوری ہے جو کہ پوری ہو سکتی ہے. جو خوف میں ہوتا ہے کہ یہ میرے سے یہ ہو نہیں سکا, یا مجھے یہ نہیں ملا تو بس بات. اللہ کی اتنی بڑی دنیا, اتنی وسیع دنیا, اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی, آپ اپنے کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے کو کنٹرول پا سکتے ہیں, اپنے مائنڈ کو, اپنے صلاحیتوں کو. آپ آئیں دیکھیں, اور پلیز آپ مجھے جوائن تو کریں ایک بار, آپ آزمانے کے لیے تو آ جائے. چلو ہمارے جو اتنا تو کر لے کہ جو تھرسڈے کے ہمارے جو سیٹرڈے کے 4 بجے جو ہمارے کلاس ہوتے ہیں, 4 یا 5 بجے ہوگی. اب عید کے بعد مجھے صحیح پتہ نہیں, آپ کال کریں, پتہ کر لیں کہ 4 بجے کی 5 بجے ہوگی. اب یہ تو اٹینڈ کریں. میرے سیمینارز ہو رہے ہیں اسلام آباد اور لاہور میں, پلیز آپ تشریف لیں اسلام آباد لاہور میں, اور ہمیں کال کریں. میں اسلام آباد لاہور میں بھی آ رہا ہوں. میں وہ سیمینارز کر کے پھر کراچی میں کر کے پھر مجھے جانا ہوگا انگلینڈ, اور پھر ہالینڈ جانا ہوگا. تو پلیز آپ لوگ تشریف لیں اور ہمیں کال کریں. یہ کمزوریاں اگر آپ کی دوست میں, اگر آپ کسی بھی شخص میں ہیں, کہ آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی ہے, آپ پلیز ایک بار آپ ہمیں وزٹ تو کریں. آئیے ایک بار تو آ جائیں, ایک بار ہمارے کارکردگی دیکھے. اور ہم نے اتنے محنت کے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کا دریافت کیے, ایک یونیک فارمولا جو فار سکسس یہ ہے HMF ہیومن میگنیٹ بیمبل دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج. ایک بہترین یونیک فارمولا ہے وہ. یہاں پر اور یورپ میں لوگ لاکھوں کروڑوں پیسے لیتے ہیں, لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ, لیکن اس کا فائدہ اسی وقت اسی ٹائم پہ ہوگا. یہ نہیں کہ ہم بتا دیں کہ پھر یہ امیجنیشن کرے, پھر یہ میڈیٹیشن کرے, پھر یہ کرے, یہ کیسٹیں سنتے رہے, یہ فلاں کر لیں. نو نو نو, یہ اسی 2 گھنٹے کے اندر میں تبدیلی لازمی ہے. محنت کرے اور پھل اسی ٹائم لے, اور اگلا دن انہوں نے بتانا ہے کہ مجھے یہ ہے. ان کو سب کے سامنے, اسٹوڈنٹ کے سامنے انہوں نے تجربات شیئر کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک یونیک نالج ہے. پلیز ہمیں جوائن کریں, بس یہی میں کہہ سکتا ہوں. ناظرین, دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن یہ کہ ٹائم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینی ہوگی. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں جو ہیں وہ دل اور دماغ کو چھوتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے بات جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جو کوئی عجوبہ بات ہو یا کوئی ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو. یہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, یہ آپ کے اپنے تجربے کو مانگتی ہے. اور یہ جو ان کی جو اسپیشلی جو سمدہ ہیلنگ ہے, یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایک دفعہ جائیں,
اسے اٹینڈ کریں، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی محنت کا پھل انہی گھنٹوں میں یا اسی دن میں آپ لے کر اگلے دن آپ شیئر کریں اور دوسروں سے بھی سنیں کہ ان کو کیا فائدے ہوئے، خود بھی بتائیں کہ آپ کو کیا فائدے ہوئے. اور جیسے کہ پچھلے پروگرامز میں ڈسکس ہوا کہ 1-2 گھنٹہ اتنا بڑا ٹائم نہیں ہوتا ہے. اگر واقعی میں آپ کو ایشوز ہیں اور آپ اس ایشوز کو ٹھیک کرنے کے تلاش میں ہیں، اور جو سوالات آپ کے سامنے آئے اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک وسیع پیمانے پہ بہت ہی ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کا ٹریٹمنٹ تو میں نہیں کہوں گا، جن کے راہ حل، کیونکہ ٹریٹمنٹ تب ہوتی ہے جب بیماری واپس سے بھی آ سکے، میں کہوں گا راہ حل کہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو جائے. تو یہ پاسبل ہے اور بالکل اچھی طرح پاسبل ہے. نمبر نیچے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا اور ویب سائٹ بھی آئی ایم شیور کہ بتائی جا رہی ہوگی. کانٹیکٹ کریں اور رائے حل کو تلاش کریں. اور اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اجازت دیجیے ڈاکٹر محمد کو. السلام علیکم.